صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستو، الحمدللہ آج ہم سیرت کورس کی دوسری نشست کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج کی نشست میں جو ہمارا عنوان ہوگا وہ ہے سیرت النبی کی روشنی میں ہم بچوں کی تربیت کس طرح سے کریں، اور ہم اس بات کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے ساتھ کیا رویہ رکھا اور ہمیں کیا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز میں کر سکیں۔ اس پر ہم گفتگو شروع کریں گے، لیکن اس سے پہلے کچھ ابتدائی چیزیں۔ سب سے پہلے نمبر پر سیرت النبی کے اس کورس میں چونکہ ہم ایک طالب علم کی حیثیت سے شریک ہیں، تو ہماری نیت خالص ہونی چاہیے، صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہمارا مقصد ہونا چاہیے، اور سب سے پہلے ہمارے پیش نظر یہ ہونا چاہیے کہ اس سیرت کورس کو ہم صرف اس کورس تک محدود نہیں رکھیں گے، بلکہ یہ کوشش کریں گے کہ سیرت کے ہر پہلو کو اپنی زندگی کے اندر اپنائیں گے، سیرت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں گے، اور اس رمضان المبارک میں یہ کوشش کریں گے کہ سیرت النبی کے عین مطابق اپنی زندگی گزار سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کوشش کریں گے کہ گھروں کے اندر سیرت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کا چرچا ہو۔ اس کے لیے مختلف کتابیں جو سیرت کی ہیں ان کا ہم مطالعہ رکھیں، ان کو بھی روزانہ کی بنیاد پر گھر کے اندر سب بچوں کو بٹھا کر سنائیں، اور اس کو بھی اپنی ڈیلی روٹین کے اندر لے کر آئیں۔ اور اس سلسلے میں ایک مشہور کتاب اسوہ رسول اکرم ہے جو ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمہ اللہ کی ہے، اس کتاب کو لے کر آئیں، اس کو سنیں، اس کو بار بار پڑھتے رہیں، گھر کے بچوں کو، گھر کے سارے فیملی کے ارکان وہاں بیٹھ کے پڑھیں۔ تو اس کے ساتھ ہی ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد کما تحبہ وترضی عدد ما تحبہ وترضی بعدد کل ذرۃ الف الف مرہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بچوں کو تربیت دی ہے اس کے حوالے سے ہمیں قرآن مجید میں اور اس کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بے شمار مثالیں ملتی ہیں۔ قرآن مجید نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ آپ کے لیے جو سب سے بہترین رول ماڈل ہو سکتا ہے، جس کو آپ کو فالو کرنا چاہیے، آپ کے لیے مثالی قدوہ جو ہو سکتا ہے، جس کے پیچھے آپ کو چلنا چاہیے، اور جو بہترین لیڈرشپ ہو سکتی ہے، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز زندگی ہے۔ اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی حکم دیا ہے کہ ایک انسان کا جو بنیادی کانسیپٹ ہے، اس کا جو ذہن ہے، وہ دوسروں سے کچھ مختلف ہے۔ اس وقت پورے یورپ میں یہ تحریک اٹھی ہوئی ہے کہ آپ اپنے ذمہ دار ہیں، اپنے بچوں کے ذہن کو بدلنے کی کوشش نہ کریں، بچوں کو جو وہ چاہتے ہیں سوچنے دیں، جو وہ چاہتے ہیں وہ ان کو کرنے دیں، بچوں کی تربیت بھی نہ کریں۔ اسی وجہ سے پوری یورپ میں ایک لاسٹ جنریشن کہا جاتا ہے کہ ایک گمراہ جو نسل ہے وہ تیار ہو رہی ہے، جس کو نہ اپنے ماں باپ کے ادب کا پتہ ہے، نہ جس کو نہ بڑوں کے ادب کا پتہ ہے، نہ جس کو ماحول اور معاشرے کے آداب اطوار کا پتہ ہے، وہ اخلاق سے، آداب اور اطوار سے عاری ہوتی چلی جا رہی۔ تو قرآن مجید نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو، تم نے خود بھی جہنم سے بچنا ہے، اس کے اپنے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کو، اپنی نسلوں کو بھی تم نے جہنم سے بچانے کی کوشش کرنی ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ جو ایک مسلمان کا کانسیپٹ ہے وہ بالکل دوسرا ہے، کہ ایک مسلمان نے خود بھی جہنم سے بچنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے بچوں کو بھی اس نے جہنم سے بچانا ہے۔ اب ہم آتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت زبردست ایک نصیحت فرمائی ہے اپنی امت کو، اور وہ ایک ون لائنر ہے جسے ہم اپنی زندگی کا جو ترہ امتیاز ہے وہ بنا سکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یؤدب الرجل ولدہ خیر من ان یتصدق بصاع، کہ اگر کوئی شخص اپنی اولاد کی تربیت کر کے چلا جائے، اس کو اخلاق اچھے سکھا جائے، یہ اس کے لیے اس سے زیادہ بہتر ہے کہ وہ ایک سا صدقہ اللہ کے راستے میں دے۔ یعنی اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے سے بھی بڑا جو ثواب ہے وہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کر جانا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث ہے جو بخاری شریف کی حدیث ہے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نحل والد ولدا من نحل افضل من ادب حسن، کہ کوئی بھی والد اپنے بچے کو کوئی قیمتی ترین بھی چیز دے دے، تو اس سب سے قیمتی ترین چیز جو کوئی شخص اپنی اولاد کو دے سکتا ہے وہ اس کے اچھے اخلاق اور اچھے آداب ہے جو اپنی
اولاد کو وہ سکھا سکتا ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ یہ ہم سے چاہتے ہیں کہ ایک مسلمان، ایک ایمان والا وہ صرف خود کامیاب نہیں ہو، بلکہ وہ اپنے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کو بھی کامیاب بنائے، اپنے اولاد کے اخلاق، اطوار، طور اطوار، معاشرت، اس کا رہن سہن، اس کا میل جول وہ بھی بہترین ہو جائے۔ اور اس کی بے شمار مثالیں جو ہیں وہ ہمیں سیرت النبی کی روشنی میں ملتی ہیں۔ تو چند سب سے پہلے نمبر پر جو مثال ہے ہمارے سامنے وہ ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو روایت ہے یہ مسند احمد میں نقل ہوئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اس وقت اسلام نہیں لے کر آئے تھے اور ان کی عمر 7 سے 10 سال کے درمیان تقریباً 9-10 سال تھی۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود اس وقت بچے تھے اور بکریاں چراتے تھے، اور ایک بڑے مشہور سردار تھے عقبہ بن ابی معیط، ان کی بکریاں لے کر وہ جاتے تھے، پہاڑیوں پر چرا کر آتے تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جو پہلا اسلام نے میرے دل میں گھر کیا وہ اس طرح کیا کہ میں بکریاں چرانے کے لیے گیا تھا، بکریاں میرے ساتھ تھی، عقبہ بن ابی معیط کی بکریاں تھیں اور میں چرا رہا تھا پہاڑوں کے اوپر۔ تو اتنے میں 2 شخص آتے ہوئے مجھے دکھائی دیے، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو وہ آپ کے پاس آئے اور انہوں نے آ کر مجھے کہا کہ اے بچے کہ کیا تمہارے مجھے بلایا اپنی طرف، اور پھر آ کر ہمیں کہنے لگے کہ عندک لبن تسقینا، کہ کیا تمہارے پاس کچھ دودھ ہے جو تو ہمیں پلا سکے۔ تو ان کے حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھ کر صاف پتہ چلتا تھا کہ جس مشرکین مکہ کے ستائے ہوئے آئے تھے اور ان کو بھوک اور پیاس بھی لگی تھی۔ تو میرے سے انہوں نے جب پوچھا تو بکریاں تو میری تھی نہیں، یہ عقبہ بن ابی معیط کی تھی، تو میں نے ان کو کہا کہ انی مؤتمن، میں تو امانت دار ہوں، میرے پاس تو یہ بطور امانت رکھی گئی ہیں۔ ولست بساقیکما، میں تمہیں پلانے کے لیے مجھے نہیں کہا گیا، کہ مجھے اجازت نہیں دی گئی کہ میں ان بکریوں کا دودھ نکال کر آپ کو پلاؤں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کو یہ جواب پسند آیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد یہ فرمایا کہ اچھا ہمیں ایسا کرو کہ کوئی ایسی بکری دے دو جس بکری کے تھنوں میں دودھ نہ اترا ہو۔ تو وہ کہنے لگے کہ میں نے ایک ایسی بکری آگے کر دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جس کے تھنوں میں دودھ نہیں اترا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کو پکڑا اور اس کے جو تھن تھے ان کے اوپر ہاتھ مبارک دست اقدس پھیرا۔ تو جیسے ہی ہاتھ پھیرا تو اس جو تھن تھے وہ ابھرنا شروع ہوئے اور باقاعدہ جیسے دودھ والے تھن ہوتے ہیں اس طرح اس شیپ کے اندر آ گئے اور ان میں دودھ اتر آیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے بکری کی ٹانگیں پکڑیں اور ایک پتھر جو ہے وہ ایسے پیالہ نما پتھر وہ اٹھا کر لے آئے کہ اس کے اندر دودھ نکالیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست اقدس سے وہ دودھ نکالا، اس پیالے کے اندر بھرا اور مجھے بھی پلایا، حضرت ابوبکر صدیق نے بھی پیا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو پیا۔ اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ کچھ بسم اللہ پڑھ کے اس تھنوں پر ہاتھ پھیرا، وہ جو تھن تھے وہ واپس اسی شکل میں چلے گئے جس طرح وہ بکری پہلے تھی، اور بکری کو چھوڑا تو بکری چھلانگیں مارتی ہوئی چلی گئی۔ تو میں یہ سارا ماجرا دیکھ رہا تھا، تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم 9-10 سال کا میں بچہ تھا، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا کہ علمنی ما هذه الاقوال، کہ مجھے یہ جو قول ہے، یہ جو آپ نے دعا پڑھی ہے یہ سکھائیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا خوبصورت جملہ اس کو یہ حضرت عبداللہ بن مسعود کو جو چھوٹے بچے تھے ان کو فرمایا کہ انک غلام معلم۔ دوسری روایت میں آتا ہے انک غلیم معلم، کہ تم تو پہلے سے سیکھے ہوئے بچے ہو، جیسے ہم کہتے ہیں نا یار تم تو بڑے سمجھدار بچے ہو، تو اسی طرح حضور نے فرمایا کہ بیٹا تم تو پہلے سے ہی پڑھے ہوئے ہو، تمہیں مزید پڑھانے کی ضرورت نہیں۔ تو لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود کی طلب تھی، پھر حضرت عبداللہ بن مسعود نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 70 کے قریب وہ صورتیں براہ راست پڑھی ہیں، سیکھی ہیں۔ وہ فرمایا کرتے تھے بعد میں کہ ان میں میرا کوئی شریک نہیں، کہ کوئی دوسرا صحابی اس وقت نہیں تھا، میں نے اکیلے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ صورتیں یاد کی۔ تو یہ ایک واقعہ جو حضرت عبداللہ بن مسعود جو اس وقت جن کی عمر 9-10 سال تھی ان کے ساتھ پیش آیا، وہ ایک بچے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ جو بیہیو کیا، جو تعلق رکھا، اس سے ہمیں کچھ بچوں کی تربیت کے اہم اصول نکلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ سب سے پہلا اصول جو آج پیرنٹنگ کے ماہرین بھی مانتے ہیں
وہ اصول یہ ہے کہ بچے کے اندر جو تجسس کا مادہ ہے، بچے کے اندر جو یہ مادہ ہے کہ وہ کیوریسٹی کے ساتھ چیزوں کو کریدنا چاہتا ہے، نئی چیزوں کے بارے میں جاننا چاہتا ہے، کچھ نئے سوالات ہوتے ہیں، جیسے ہم گھر میں جاتے ہیں بچے سوالات کی ایک بھرمار کر دیتے ہیں، یہ کیوں ہوا، یہ کیسے ہوا، یہ ایسے ہونا چاہیے تھا، فلاں کیسے ہوتا ہے، یہ کیا ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے سوال ہوتے ہیں، لیکن بچے کے اندر اللہ نے ایک مادہ رکھا ہے کہ اس میں تجسس ہے، اور یہ تجسس انسان کی زندگی کے اندر اس کو سب سے زیادہ بوسٹ کرتا ہے، انسان کو آگے لے کر جاتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جو حضرت عبداللہ بن مسعود کے اس حدیث سے پتہ چلی کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یہ دیکھ کر خاموش نہیں ہوئے کہ یہ تو بڑے آدمی ہیں، کہیں مجھے ڈانٹ نہ دیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو کوئی ایسی ہیبت نہیں ہوئی کہ جیسے ہمارے ہاں روب دار آدمی ہوتے ہیں کہ آدمی ان کے سامنے کوئی بچہ سوال کرتے ہوئے گھبراتا ہے تو انہوں نے بڑے دھڑلے سے، بڑے آسانی سے ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دریافت کیا کہ مجھے بھی یہ کلمات سکھائیے جو آپ نے پڑھا ہے، کہ آپ نے پڑھا اور اس کے تھنوں میں دودھ آ گیا، میں بھی پڑھوں گا تو اس طرح میں دودھ نکال سکوں گا۔ تو سب سے پہلے نمبر پر جو چیز ہے وہ ہے کہ بچے کا جو تجسس ہے اس کو مارنا نہیں ہے۔ آج پیرنٹنگ کے ماہرین کہتے ہیں کہ اگر آپ نے تجسس کو مار دیا، اگر بچے کے سوال پر آپ نے اس کو جھڑک دیا، آپ نے اس کی زندگی کے 50% جو اس کی لرننگ ہے اس کا دروازہ بند کر دیا۔ اور سب سے اہم بات جو کسی بچے کو سکھانی ہوتی ہے وہ 3-4 بڑی چیزیں آگے چل کے ہم ذکر کریں گے، ان میں سے ایک اہم چیز جو بچے کو لازمی سکھانی چاہیے وہ ہے چیزوں کو ریسرچ کرنا، کریدنا، معلوم کرنا، تجسس، اور یہ جو تجسس کا مادہ ہے اس کو بہتر بنانا، اور بچے کے اندر یہ بات پیدا کرنا کہ وہ سوال اٹھائیں، سوال پیدا کریں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جو سوال ہے یہ نصف علم ہے، آدھا علم جو ہے وہ سوال کرنا ہے، اور آدھا علم جو ہے وہ اس کا پھر جواب ہوتا ہے۔ تو سوال پیدا کرنا یہ بچے میں فطری طور پر ہوتا ہے، لیکن جب باپ اس کو جھڑکتا ہے، ماں جھڑکتی ہے کہ یہ کوئی بات ہے، یہ نہیں پوچھتے اور یہ نہیں کرتے، تو غلط کوئی چیز ہو وہ تو دائرے میں رہ کر اس کو کرنا چاہیے، لیکن اس کے ہر سوال کے اندر کوئی معقولیت تلاش کریں، کوئی ریزن تلاش کریں، اس کا جواب دیں، اور بچوں سے یہ پوچھیں کہ تمہارے ذہن میں کوئی سوال تو نہیں آ رہا۔ اسی لیے جو پیرنٹنگ کے ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ روزانہ اگر آپ گھر میں گئے ہیں اور آپ ایک والد ہیں، ایک ماں ہیں، اور آپ سے گھر میں جانے کے بعد بچوں نے کوئی ایک سوال نہیں کیا، یعنی ہر روز جب آپ گھر جاتے ہیں تو روزانہ کم از کم بچے کا ایک سوال ضرور ایسا ہونا چاہیے وہ جو آپ سے پوچھے۔ تو اگر وہ آپ سے یہ سوال نہیں پوچھ رہا تو آپ کو اپنے رویے پر نظر ثانی کرنی چاہیے، آپ شاید بچے کے ساتھ سختی برت رہے ہیں، بچہ کھل کر اپنے دل کی بات آپ سے نہیں پوچھ سکا، کیونکہ بچے میں اللہ نے قدرتی طور پر ان بلٹ ڈال دیا ہے کہ وہ سوال کرے گا۔ اگر وہ سوال نہیں کر رہا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ میں کوئی خامی ہے، آپ نے بچے کو پریشر میں ڈالا ہے۔ ایک بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا جو اس میں کیا وہ یہ کہ اس سوال کی حوصلہ افزائی کرنی، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اِنَّكَ غُلَيَّمٌ مُعَلَّمٌ، کہ بیٹا تم تو پہلے سے ہی پڑھے ہوئے ہو۔ تو بچے کو یہ باور کرانا کہ نہیں تم نے جو سوال کیا ہے یہ کوئی فضول سوال نہیں ہے، تو اب بچے تو اپنے لیول کے مطابق سوال کرتا ہے، تو بچے کا سوال بچگانا نہیں ہوتا، اس بچے کے سوال کو آپ بچگانا کہہ کر نظر انداز نہیں کریں، اس کا جواب دیجیے، اس کی حوصلہ افزائی کیجیے۔ وہ آج جو سوال کر رہا ہے کل اس سے کہیں بہتر سوال کرے گا، ممکن ہے اس میں کوئی عقل کی بات نہ ہو، لیکن اس کی حوصلہ شکنی نہ کیجیے، اس کے سوال پوچھنے کے اس جذبے کو مرنے نہ دیجیے، ٹھیک ہے۔ اور تیسرے نمبر پر جو بڑی چیز اس سے ہمیں پتہ چلتی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی جو بچپن کی تربیت تھی وہ کتنی زبردست تھی کہ انہوں نے اس وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا انی مؤتمن، کہ میرے پاس تو یہ امانت ہیں بکریاں، یعنی ان کی تربیت ایسی تھی کہ انہوں نے 2 آدمیوں کو دیکھ کر اور پہاڑی پر جہاں وہ اکیلے ہیں وہ گھبرائے نہیں، انہوں نے سچ سچ بتایا کہ میرے پاس تو یہ بکریاں امانت ہیں، میں ان بکریوں کا دودھ کسی کو پلانے کا حقدار نہیں ہوں، میں نہیں پلا سکتا، مجھے اس کا رائٹس نہیں ہے۔ تو اب یہ بھی اگلی چیز پتہ چلی کہ بچے کو جو چیز بچپن سے سکھانی ہے وہ ہے سچ بولنا، حق بولنا، اور اپنا ما فی الضمیر، اپنے دل کی بات زبان پر لے آنا۔
ہمارا بچہ اگر جاتا ہے اور مار کھا کے آ جاتا ہے، یا باہر کسی نے کچھ کہہ دیا اور وہ روتا ہوا گھر آ گیا، وہاں کسی سے بات نہیں کر سکا، یا مہمان آئے ہیں ان مہمان کے سامنے اپنا تعارف نہیں کروا سکا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے بچے کو غیر ضروری پریشر میں رکھا ہوا ہے، اس کو ہم نے سچ بولنے کی تربیت نہیں دی ہے۔ ٹھیک ہے، آگے ہم اس پہ مزید گفتگو کریں گے۔ یہ تو پہلی حدیث تھی۔ دوسری حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں، اور وہ ہے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، وہ بھی چھوٹے بچے تھے، ایسے 6-7 سال کے بھی نہیں ہوں گے شاید، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ تو ایک جگہ پر جا رہے تھے تو رستے میں کوئی کھجور ان کو پڑی ہوئی نظر آئی، انہوں نے وہ کھجور اٹھائی اور وہ کھانا شروع کی۔ جب منہ میں ڈال لی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ان کو فرمایا کخین کہ نہیں، چھوڑو، یہ کیا، جیسے ہم کہتے ہیں نا تھو، یا جیسے اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے، چونکہ بچے کو سمجھانا ہے تو بچے کو اس کی زبان میں سمجھا رہے ہیں کہ تھو کرو، مطلب نکال دو، ارمی بہا، اس کو نکال دو، اور فرمایا کہ اما علمت ان لا ناکل الصدقہ، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ہم بنو ہاشم ہیں، ہم سید ہیں، اور ہم صدقہ نہیں کھایا کرتے۔ دیکھیں، اب چھوٹا بچہ ہے اور 5-6 سال کا بچہ ہے، اور اس بچے کو، وہ بچہ مکلف نہیں ہے، یعنی اس پر کوئی شرعی حکم لاگو نہیں ہوتا کہ وہ حلال اور حرام کی پابندیاں اس پر جکڑ بندیاں ہیں، لیکن بچے کو سکھانے کی عمر یہ ہے کہ آپ اس ایج کے اندر اس کو یہ بتائیں کہ نہیں، چھوڑو، یہ کام نہیں کرنا ہے۔ ابھی سے یہ عادت ڈالیں گے بچپن میں، پھر بڑے ہو کر یہ عادت پختہ ہو جائے گی، اور اگر آپ اس انتظار میں رہے کہ نہیں سمجھدار ہو جائے پھر بتائیں گے، ابھی کون سی سمجھ ہیں، تو اس وقت تک آپ کے ہاتھ سے وہ بچہ نکل چکا ہوگا، پھر وہ آپ کے قابو میں نہیں آئے گا۔ ٹھیک ہے، دوسرے نمبر پر یہ سمجھ آیا کہ بچے کو اس کے انداز میں بتائیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مجلس میں آتے تھے، صحابہ کرام کے اوپر کتنی ہیبت طاری ہوتی تھی، اور حضور نے تو یہاں فرمایا نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، ایک مہینے کے فاصلے سے، جو 1 مہینے کی مسافت پر بھی اگر کوئی آدمی ہے اس پر بھی میرا رعب پڑا رہتا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچے کو اس کے انداز میں بتا رہے ہیں کہ اس کے لیول پر آ کر اس سے گفتگو کر رہے ہیں، کخین کہ تھو کرو، نکالو، یہ ہم نہیں کھاتے ہوتے۔ اور تیسرے نمبر پر کیا کیا کہ ہمارے ہاں بچے کے غلطی پر ہم بچے کو سب سے پہلا کام تھپڑ لگاتے ہیں، تو حضور نے یہ طریقہ ہمیں سکھایا ہے کہ غلطی پہ مارنا نہیں ہے اس میں۔ اور دوسری روایت جس کے ہم بار بار سنتے بھی ہیں کہ مروا ابناکم بالصلاۃ وہم ابناء 7، کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے اس کو نماز کا حکم دیجئے، اور جب وہ 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھنے لگے، نماز نہ پڑھے، پھر اب تم اس کے اوپر سختی کر سکتے ہو۔ ٹھیک ہے، تو پھر تمہیں تھوڑا ہلکا پھلکا ان کو زجر کرنے، اس کو مارنے کی اجازت ہے۔ اس پر ہم آگے گفتگو کریں گے کہ بچوں کو مارنے کی حد کیا ہے، لیکن سیرت سے ہمیں کیا پتہ چلا، جو آج ماہرین بتا رہے ہیں، اور آج اس وقت جو یہ علم ڈیولپ ہوا، یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ 14 سال پہلے فرما کر گئے کہ بچے کو 7 سال سے 9 سال کی عمر تک آپ نے کچھ نہیں کہنا ہے، بچپن سے 9 سال کی عمر تک۔ اور یہاں پر حضرت حسن بن علی نے جب یہ کیا تو حضور نے ان کو ایک ایکسپریشن دیا کہ نہیں، اور ساتھ میں اس کی وجہ بتائی۔ اب بچے کو اگر آپ نے یہ کہہ دیا کہ یہ نہیں کرنا، اور اس کے بعد آپ نے اس کی وجہ نہیں بتائی، تو وہ بچہ کبھی دل سے قبول نہیں کرتا۔ تو دوسری چیز اس سے یہ بات سمجھ آئی کہ بچے کو جب آپ کسی چیز سے منع کرتے ہیں، اس کی لاجک بھی سمجھائیں، اس کی وجہ بھی سمجھانے کی کوشش کریں جو بچے کی عقل میں آ سکے، تو بچے اور وہ اس کے دل میں رفتہ رفتہ ڈالنا شروع کریں کہ ہم اب جو ہیں وہ سید ہیں، ہم صدقے کی چیز نہیں کھایا کرتے۔ یہ بچے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھوٹی عمر میں یہ بات بتائی۔ اب وہ بچپن کا جو سبق ہے انشاءاللہ وہ آگے چل کر پختہ ہو جائے گا۔ اچھا، ایک تیسری حدیث کی طرف چلتے ہیں جو حضرت عمر بن ابی سلمہ کی یہ بڑی مشہور حدیث ہے، جس کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ کنت غلاما فی حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ایک بچے کے طور پر تھا،
تو حضور نے مجھے گود میں بٹھایا ہوا تھا، ساتھ میں کھانا تناول کر رہے تھے، میں نے بھی کھانا کھانا شروع کیا۔ تو اس دور میں بڑے جو برتن ہوتا تھا، ایک ہی برتن میں کھانا کھاتے تھے لوگ، تو میں نے اس برتن میں کیا کرنا شروع کیا، جس طرح بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ کبھی ادھر دائیں سے کھا رہا ہے، کبھی بائیں سے کھا رہا ہے، کبھی سامنے والے کے آگے سے کھا رہا ہے، کبھی اس طرح سے کھا رہے ہیں۔ تو کہنے لگے کہ یدی تتیش فی الاناء، میرا جو ہاتھ ہے وہ اس برتن میں دائیں بائیں آگے پیچھے گھوم رہا ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میں دیکھا کہ یہ تو کبھی ادھر سے کھاتا ہے، کبھی ادھر سے، کبھی ادھر سے، کبھی ادھر سے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک۔ تو حضور نے 3 باتیں فرمائیں کہ اے بیٹا کہ اللہ کا نام لو، سب سے پہلے اللہ کا نام لو، بسم اللہ پڑھو، کل بیمینک سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، دوسرا ادب کھانے کا، تیسرا یہ کہ کل مما یلیک جو تمہارے سامنے ہے اس سے کھاؤ۔ تو یہ 3 اصول حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو تعلیم دی کہ اب جو چھوٹا سا بچہ ہے گود میں بیٹھا ہوا ہے، گود میں بیٹھے ہوئے بچے کو بھی آپ یہ اگر الٹے، ہمارے ہاں بچے بچپن میں الٹے ہاتھ سے پانی پی رہے ہیں، الٹے ہاتھ سے کھانا کھانے لگے ہیں یا کوئی ایسا، تو آپ بچے کو اسی وقت سے بتائیں، اس کو بتائیں کہ نہیں سیدھے ہاتھ سے کھاتے ہیں، الٹے ہاتھ سے نہیں کھاتے ہیں، سیدھے ہاتھ سے اپنے سامنے سے کھانا ہے، دوسرے کے سامنے سے نہیں کھانا، ایک طرف سے کھانا ہے، ہر طرف سے نہیں کھانا ہے، درمیان پلیٹ سے نہیں کھانا ہے۔ یہ ساری ترتیب اس کو بچے کو سکھائیں۔ تو حضرت عمر بن ابی سلمہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا تھا، یہ پوری زندگی یہ سبق میرے ساتھ رہا، اور اس کے بعد کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے کھانا اس ترتیب سے نہ کھایا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ بچوں کی تربیت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اسی حدیث کی ایک تفصیل دوسری میں بھی آئی ہے، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ جب وہ کھانا ختم ہو گیا، یہ تو ایک کھانا سرید تھی جیسے اس دور میں تھے، تو کھانا ختم ہوا، اس کے بعد ایک دوسرا برتن لایا گیا، اس میں مختلف طرح کی کھجوریں تھیں۔ اب اس میں کیا ہے کہ ایک طرف میں ایک قسم کی کھجوریں، دوسری طرف میں دوسری طرح کی کھجوریں، تیسری طرف میں تیسری طرح کی کھجوریں، تو چوتھی طرف میں چوتھی طرح کی کھجوریں۔ تو یہ حضرت عمر بن ابی سلمہ جو ہیں وہ کہنے لگے کہ میں بچہ تھا، جیسے بچے کو اب آپ بتائیں کہ ادھر سے کھانا، تو وہ بچہ اب زیادہ ایکسٹرا ایفیشنسی دکھاتا ہے، وہ اپنے سامنے سے کھانا شروع کرتا ہے۔ تو اب 4-5 طرح کی کھجوریں تھیں، تو کہنے لگے میں اپنے سامنے سے کھانے لگ گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ یہ بچہ صرف اپنے سامنے سے کھا رہا ہے، تو حضور نے فرمایا کہ نہیں بیٹا، اب کھانا جو ہے وہ مختلف قسموں کا ہے، تو اب تم دائیں سے بھی کھا سکتے ہو، بائیں سے بھی کھا سکتے ہو، سامنے کی طرف سے بھی کھا سکتے ہو، کیونکہ سامنے کی طرف جو کھجوریں رکھی ہیں وہ تمہارے سامنے نہیں رکھی ہوئی، جو دائیں طرف رکھی ہوئی ہیں وہ بائیں طرف پڑی ہوئی کھجوروں سے مختلف ہیں۔ اس وجہ سے تم اب برتن میں مختلف طرف سے بھی کھانا کھا سکتے ہو۔ یہ دوسرا اصول بچے کو بتائیں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ بچے کو بچپن سے یہ کہہ کر نظر انداز نہیں کرنا کہ یہ تو بچہ ہے سمجھ جائے گا، ہاں یہ بچہ ہے بڑا ہو کر سیکھ لے گا، نہیں، بلکہ کیا کرنا ہے کہ بچے کا جو وہ بچہ کھانے کا طریقہ ہے اس کو بچپن سے درست کروائیں، بچپن سے اس کو بتائیں چمچ ایسے رکھنا ہے، گلاس ایسے اٹھانا ہے، اپنے سامنے سے ایسے کھانا ہے، سالن ایسے ڈالنا ہے، اس کو ختم کیسے کرنا ہے، لقمہ کیسے بنانا ہے، اپنے منہ کی آواز پر کس طرح کنٹرول کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں اگر بچپن سے بچے کو نہیں بتائیں گے تو یہ خامیاں بچے کے ساتھ ساتھ بڑی ہوتی چلی جائیں گی، پھر ان کو ختم کرنا ناممکن ہو جائے گا۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً کر کے ہمیں دکھایا ہے، جو ہم آگے جا کے پروفیشنلز کی بات کریں گے کہ وہ اب کیا کہتے ہیں اس کے اوپر۔ ایک اگلی حدیث کی طرف چلتے ہیں، وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو وہ طریقہ سکھایا۔ حضرت سہل بن سعد سعدی کی وہ حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ حاضر تھے، بچے تھے، اب بچے تھے لیکن حضور کی خدمت میں جاتے تھے، تو دائیں اتفاق ہے جس وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مجلس تھی تو ایسا تھا کہ حضور کے دائیں طرف حضرت سہل بن سعد بچے جو تھے یہ بیٹھے ہوئے تھے سب سے پہلے نمبر پر، تو بائیں طرف جو ہے وہ بڑے صحابہ بیٹھے تھے، جیسے ممکن ہے حضرت ابوبکر صدیق یا بڑے صحابہ جیسے وہ بائیں طرف تھے۔ تو ایک آدمی جیسے کوئی پینے کی چیز لے کر آیا، دوسری روایت میں دودھ لے کر آیا، تو اس نے دودھ کا پیالہ لا کر حضور کو دیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی کوئی ایسی چیز مجلس میں آتی تھی تو آپ سب اہل مجلس کو دیتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے چند گھونٹ بھرے کہ وہ برکت والا دودھ ہو گیا،
اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں اور بائیں دیکھا تو دائیں طرف یہ بچے تھے، بائیں طرف بڑے صحابہ تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان بچوں کو دیکھ کر یہ نہیں کہا کہ یہ بچے ہیں تو کیا ہوا، ان کو نظر انداز کر دیا یا اگنور کر دیا اور بڑے صحابہ سے شروع کیا، ایسا نہیں کیا، بلکہ چھوٹے بچے سے یہ حضور نے یہ پوچھا، اتأذن لی ان اعطی ہؤلاء، کہ کیا آپ مجھے اس کی اجازت دیتے ہیں کہ میں یہ دودھ جو ہے ان بڑے صحابہ سے شروع کروں، ان کو سب سے پہلے دوں. تو وہ بچے تھے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے جواب دیا، انہوں نے کہا کہ لا واللہ لا اسر بنصیبی منک احدا، کہ آپ سے ملنے والی کوئی چیز ہے اس پر میں کسی کو دوسرے کو ترجیح نہیں دے سکتا ہوں. ویسے تو مجھے چاہیے تھا کہ میں بڑوں کو مقدم کرتا، بڑوں کو دیتا، لیکن میں آپ سے ملنے والی جو چیز ہے اس پر کسی دوسرے کو ترجیح نہیں دینا چاہتا. یہ دیکھیں، اب یہ چھوٹے بچے ہیں، لیکن چھوٹے بچے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ یہ تو بچے ہیں میں بڑے صحابہ شروع کرتا ہوں. چھوٹے سے بچے سے بھی پوچھ رہے ہیں کہ کیا مجھے اجازت دو گے کہ میں بڑے صحابہ سے شروع کروں. اس سے ایک بڑا اہم اصول ہمیں پتہ چلتا ہے، وہ یہ کہ بچے کو بچہ نہیں سمجھنا ہے. بچے کے لیے سب سے بری جو بات ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں یار ابھی تو تم بچے ہو، تم بڑے ہو کر سمجھ جاؤ گے، تو پھر بچہ ایسے الٹے کام کرتا ہے تاکہ وہ کہے کہ ہاں اب تو میں بڑا ہو گیا ہوں نا. وہ سائیکل چلائے گا، وہ موٹر سائیکل کو کک مار دے گا، یا کوئی ایسی الٹی حرکت کرے گا، آپ سر پکڑ کے بیٹھے ہوں گے کہ یہ بچے نے کیا کر دیا. اور اس کی بنیاد جو ہے نفسیات دان کہتے ہیں وہ اس دن پڑی تھی جس دن آپ نے بچے کو یہ کہا کہ یار تم تو ابھی بچے ہو، تم بڑے ہو گئے تو پھر یہ کر لینا. تو اس نے پھر دیکھا کہ بڑا کیا کر رہا ہے، تو اس نے دیکھا کہ میرے والد موٹر سائیکل چلاتے ہیں، اس نے موٹر سائیکل کی کک مار دی. اس نے دیکھا کہ میرے والد گاڑی چلا رہے ہیں تو اس نے گاڑی چلانے کی کوشش کی. تو بچے میں جو یہ غلط بات ڈیولپ ہوئی کہ وہ الٹی حرکتیں کرنے لگا ہے، وہ اس وجہ سے کہ آپ نے اس سے کہا، آپ نے اس کے کئی سوالوں کا جواب نہیں دیا، آپ نے اس کی کسی بات کو اگنور کیا اور یہ کہا کہ یار تم تو بچے ہو. تو بچے کو یہ کہنا کہ تم بچے ہو، یہ اس ایکسپریشن سے بچنا ہے. دوسرے نمبر پر بچے کو آپ نے اتنی ہی اہمیت دینی ہے جتنی بڑے کو دینی. اس سب سے پہلی جو بچے کی عزت نفس، بچے کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے، وہ ختم ہوتا ہے گھر پر. باپ سے اور ماں کے ہاتھوں بچے کا اعتماد تباہ ہو جاتا ہے. آپ جتنی مرضی اس کو اعتماد دلانے کی کوشش کر لیں، ہمارے ہاں ہوتا ہے باہر کے لوگوں کو ان کو لیڈرشپ کے کورسز کرواتے ہیں یا مختلف طرح کی چیزیں ایکٹیویٹیز کرواتے ہیں، لیکن اگر گھر میں آپ نے بچے کو مار دیا اور بچے کی رائے کو اہمیت نہیں دی اور بچے کو آپ نے یہ باور کرایا کہ تم تو ابھی چھوٹے ہو، تمہاری تو کسی بات کا اعتبار ہے ہی نہیں، تو اس دن سے وہ بچہ اندر سے ٹوٹ جائے گا. اس لیے یہاں تک ہے، جب دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرور کونین ہیں، یہ سید الناس ہیں، لوگوں دنیا بھر کے سردار ہیں، اور حضور سے بڑا کوئی کون ہو سکتا ہے، لیکن حضور بچوں سے پوچھ رہے ہیں کہ تم اجازت دیتے ہو کہ میں بڑوں سے شروع کروں. اس لیے آپ اب گھر میں، اس لیے آج جو پیرنٹنگ کے ماہرین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ گھر میں کوئی بھی کام کر رہے ہیں نا، آپ الماری بنا رہے ہیں، بچوں سے پوچھیں بیٹا یہ الماری کیسی ہونی چاہیے. بچے آئیڈیاز لڑائیں گے، نہیں ایسے ہونی چاہیے، ایسے ہونی چاہیے. گھر میں آپ کوئی تبدیلی لانا چاہ رہے ہیں، آپ کوئی بھی نئی چیز تبدیل کرنا چاہتے ہیں یا کوئی تعمیر کرنا چاہتے ہیں، بچوں سے رائے لیں، بچوں کی رائے کو اہمیت دیں، سنیں اور اپنے مشوروں میں ان کو شریک کریں. اس سے کیا ہوگا، بچوں کے اندر اعتماد آئے گا، بچوں کو اپنی بات کہنے کا سلیقہ آئے گا، بچوں کو اظہار خیال کرنا آ جائے گا. تو یہ ساری چیزیں اگر آپ کرنا شروع کر دیں گے تو اس سے جو بچے ڈیولپ ہوں گے وہ بہترین قائدانہ صلاحیتوں والے بچے ہوں گے. اچھا، اگلی بات اس سے کیا پتہ چلی کہ بچہ اگر کوئی چیز مانگتا ہے، جیسے اب یہ والی حدیث ہے، اس میں حضرت سہل کو تو یہ چاہیے تھا کہ وہ یہ کہتے کہ نہیں میں آپ بڑوں کو دیجئے. نہیں، بچے اگر اب کوئی صحیح بات کرتا ہے، وہ اپنا حق مانگتا ہے اور وہ اپنا حق مانگ رہا ہے اور اس مانگنے میں وہ ادب سے آپ سے کوئی بات کر رہا ہے، اس کی بات پوری کیجئے، اس کی بات کو مانیے. یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو بچہ سمجھ کر اگنور کیجئے. ایک اور حدیث کی طرف بڑھتے ہیں. اگلی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے ایک بھائی تھے، ان کا نام ابو عمیر تھا. تو جب بھی ان کے ساتھ ہوا یہ کہ ابو عمیر کی ایک چڑیا تھی، ایک چھوٹی سی،
تو اس چڑیا کا وہ ان کے ساتھ کھیلا کرتے تھے، تو وہ اس کا انتقال ہو گیا، وہ مر گئی جیسے ہوتا ہے۔ تو جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو کسی کوئی چڑیا وغیرہ کا بڑا شوق ہوتا ہے، طوطوں کا شوق ہوتا ہے، تو حضرت انس کے جو بھائی تھے ابو عمیر، وہ بھی چڑیا سے کھیلا کرتے تھے، وہ اس کا انتقال ہو گیا، تو وہ بچے جیسے ہوتے ہیں وہ دل پر وہ بہت غمگین ہوئے کہ میری چڑیا کہاں گئی، اور یا میرا چوزا جو ہے وہ جیسے بچے کہتے ہیں وہ مر گیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ آتے، کیونکہ حضرت انس تو خادم تھے، وہ آتے تھے، تو ان کے بھائی بھی آتے تھے، تو ابو عمیر جب آتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرماتے یا ابا عمیر ما فعل النغیر، کہ ابو عمیر وہ تمہاری وہ چڑیا کدھر گئی، وہ تمہاری چڑیا تو تمہیں یاد آتی ہوگی۔ تو یہ دیکھیں بچوں کے ساتھ دل لگی کرنا، بچوں کے ساتھ کھیلنا، بچوں کی پسندیدہ چیز کا حوالہ ان کو دینا، بچوں کی پسندیدہ چیز ان کو لا کر دے دینا، یہ بھی سیرت سے ہمیں پتہ چلتا ہے، صحیح ہے۔ تو اور بچوں کو چیزوں کے اب اور ان چیزوں کے بارے میں یہ بتانا کہ یہ اللہ کے پاس چلی گئی ہے، یا یہ تو دنیا میں ہمیشہ رہنی نہیں تھی، یا ان کا جو اصل کانسیپٹ ہے جو شریعت کا، اس سے اس کو جوڑنا، یہ ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے ساتھ کتنی محبت فرماتے تھے، اور ان کو یہ بتاتے تھے کہ دنیا کی بے ثباتی ہے، دنیا میں چیزیں چھن جاتی ہیں، ان کو دل پر نہیں لینا تم نے، صحیح ہے۔ تو اور بچوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ بھی کرنا، بچوں کے ساتھ بچوں کی طرح بیہیو کرنا، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی ہیبت اور کتنی عظمت تھی، اس سب کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کیسے محبت سے پیش آ رہے ہیں۔ تو یہ ہمیں ایک اور اصول پتہ چلتا ہے کہ بچوں کے ساتھ کھیلنا یہ بھی ایک سیرت کا حکم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حکم ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ نے ایک دوسری روایت کے اندر فرمایا کہ ما رأیت احدا کان ارحم بالعیال من رسول اللہ، کہ میں نے اپنی زندگی میں اپنے بیوی اور بچوں کے ساتھ شفقت کرنے والا، حضور سے زیادہ شفقت کرنے والا کوئی آدمی نہیں دیکھا، کہ جتنی شفقت بچوں اور گھر والوں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، کسی پورے مکہ اور مدینہ کسی شخص کے نہیں تھے۔ تو جو بھی حضرت انس کو کبھی نظر نہیں آئی کسی میں۔ یہ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بچوں کے ساتھ شفقت، اور کتنے واقعات ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بچہ لایا گیا اور بچے کو گود میں بٹھایا، بچے نے پیشاب کر دیا، کپڑے خراب ہو گئے، حضور نے اس کو وہ بچے کو کپڑے دھوئے۔ ہاں، کتنی احادیث ہیں جن کے اندر ایسے کئی واقعات ہیں کہ حضور کے پاس بچے لائے جاتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا کے سب انسانوں سے زیادہ مقدس اور سب سے زیادہ پاک صاف تھے، ان کے اوپر بچہ پیشاب کر دیتا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا کہ بچوں کو میرے پاس نہیں لایا کرو، بلکہ بچوں کے ساتھ اتنی محبت کرتے تھے کہ صحابہ کرام کو حیرت ہوتی تھی۔ اور دوسرے ایک بڑی مشہور حدیث ہے، اس کو سنا کر میں آگے چلوں گا اس کے اصل موضوع کی طرف، بچوں کی تربیت والے کی طرف۔ حضرت حسن اور حسین، یا حضرت بعض روایت میں حضرت حسن آتا ہے، بعض میں حضرت حسین آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ظہر یا عصر کی نماز میں اپنے ساتھ لے کر آئے، اور سجدے کے اندر اتنا طویل، بچے اوپر سوار ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا طویل سجدہ کر دیا کہ صحابہ کرام سر اٹھا کے دیکھ رہے تھے کہ حضور سجدے سے نہیں اٹھ رہے، تو دیکھا تو حضور کے اوپر وہ بچے سوار ہوئے ہیں، بچے کھیل رہے ہیں۔ تو اب یہ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو ساتھ لے کر آئے ہیں، نماز میں بچے حضور کے اوپر ہیں، اور اس حال میں جماعت ہو رہی ہے۔ اسی طرح جو حضرت زینب کی جو صاحبزادی تھی، زینب کا جلد انتقال ہو گیا، تو ان کی جو صاحبزادی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لے کر آتے، اور حضور نے ایک پوری نماز، حدیث میں آتی ہے جس میں حضور نے پوری نماز میں جب قیام کرتے تھے تب ان کو کندھے پر بٹھا لیتے تھے، رکوع میں ہوتا تو اس کو نیچے بٹھا دیتے، جب سجدے میں جاتے تو پھر اس کو اپنی کمر کے اوپر سوار کر لیتے۔ پوری نماز اس انداز میں حضور نے پوری کی کہ ایک چھوٹی سی بچی حضور کے ساتھ چپکتی رہی، کہ حضور کے ساتھ رہی، کہ حضرت زینب کا انتقال ہو گیا تھا، اور حضور کو اپنی اس نواسی سے بے انتہا محبت تھی۔
تو اس سے کیا پتہ چلا کہ بچوں کے ساتھ جو محبت ہے، بچوں کو پچکارنا، بچوں کو محبت سے بلانا، بچوں کو اپنے قریب کرنا، یہ اسلام ہے، یہ شریعت کا طریقہ ہے. یہ مصنوعی جو ہیبت ہے، مصنوعی غصہ ہے، مصنوعی جو ہے دبدبہ ہے، وہ اس سے ہمیں بچنا چاہیے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقہ ہمیں بچوں کی تربیت کا دے کر گئے ان کی طرف ہمیں آنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. اب ہم آتے ہیں اس بات کی طرف جو ہم نے شروع میں کہی تھی کہ اب ان سب جو روایات ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو دیکھی، ان سے ہمیں کچھ اصول پتہ چلتے ہیں. سب سے پہلا اصول جو ہمیں پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے والدین کی ذمہ داری صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے کھانا، کپڑا، اچھے کھانے دے دیے، اچھا رہن سہن دے دیا، اچھے کمرے دے دیے اور بس، بلکہ اگر ہم یہ سب کر رہے ہیں، اچھا کھانا، اچھا پینا دے رہے ہیں اور اچھی تربیت نہیں کر رہے ہیں، تو بچے کے برے اخلاق، بگڑے ہوئے کردار کے ذمہ دار ہم ہیں. صحیح ہے. تو یہ جو اخلاقی بگاڑ اس کے اندر آئے گا، اس کے جرم وار اور قیامت کے دن اس میں ہم سے بھی پوچھا جائے گا اور ہم بھی اس کے جواب دہ ہوں گے کہ ہم نے بچے کی ضرورت تو پوری کی، اس کو بیگ لا کر دیا، اس کو بکس لا کر دی، اس کو ہر چیز لا کر دی ہے، لیکن اس کو نماز کی عادت نہیں ڈالی، اس کو صدقے کی عادت نہیں ڈالی، اس کو یہ نہیں بتایا کہ بڑے سے گفتگو کیسے کرنی، اس کو یہ نہیں بتایا کہ آپ نے محفل میں کیسے آنا ہے، اس کو یہ نہیں بتایا کہ جب مہمان آتا ہے اس کو ریسیو کیسے کرنا ہے، مہمان کے سامنے بیٹھنا کیسے ہے، مہمان کے سامنے بیہیو کیسے کرنا ہے. آپ یہ دیکھیں نا، یہ جتنے واقعات بچوں کے ہیں، ان میں ایک بڑی چیز ہمارے ہاں بہت سارے گھرانوں میں اب یہ ہوتا ہے کہ یہ بچے بڑی شرارتیں کرتے ہیں، مہمانوں کے سامنے نہیں ان کو آنے دینا، اور جیسے کوئی مہمان آئے گا بچے کسی کمرے میں قید کر دیے جائیں گے یا ان کو موبائل دے کر آپ سائڈ پہ کر دیں گے. یہ غلط روش ہے. آپ جب تک بچوں کو مہمانوں کے سامنے آنے کی اجازت نہیں دیں گے، وہ مہمان کے سامنے بیٹھیں گے نہیں، مہمان سے گفتگو نہیں کریں گے، ان کا اعتماد کیسے بحال ہوگا؟ ان کو مہمانوں سے ملائیے، ان کو دعوتوں میں لے کر جائیے، ان کو جب بھی آپ کی میل ملاقات ہے ان مجلسوں کے اندر لے کر جائیں، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ بھائی مجھے گفتگو ایسے کرنی ہے، مجھے بیٹھنا ایسے ہے، مجھے محفل میں کیا کام کرنا ہے، کیا نہیں کرنا. بچے ہیں، وہ کوئی غلطی کر دیں گے تو آپ ان کی اصلاح کر دیجئے. اور ہر بندہ جانتا ہے کہ بچہ ہے تو بچہ تو ابھی لرننگ کے مرحلے میں سیکھ رہا ہے، تو اس پر تو کسی کو غصہ بھی نہیں آتا. لیکن آپ اس وجہ سے کہ یہ بچے جو ہیں مہمانوں کے سامنے ایسا کرتے ہیں، اس لیے مہمانوں کے سامنے لانا ہی چھوڑ دیں، یہ غلط ہے، یہ ایک روش غلط ہے. ٹھیک ہے جی. اب ہم آتے ہیں سب سے پہلے نمبر پر اس بات کی طرف کہ بچے کی جو سب سے بنیادی چیز، جو سب سے پہلا سوال والدین کرتے ہیں کہ بچے کی تربیت، جو تعلیم ہے وہ کیسی ہونی چاہیے. تو بچے کی تعلیم کے حوالے سے جو پیرنٹنگ کے ماہرین ہیں وہ اس نتیجے تک پہنچے ہیں کہ بچے کی جو تعلیم ہے وہ ایک تو شروع ہو جاتی ہے بچپن، پیدائش سے ہی. اور سب سے پہلا اصول بچے کی تعلیم کا یہ ہے کہ بچہ جب تک بچہ ہے، بچہ اپنے کانوں سے نہیں سنتا، وہ اپنی آنکھوں سے سنتا ہے. یعنی وہ جو دیکھتا ہے وہی سمجھتا ہے. اس کو اب آپ یہ کہیں کہ بھائی بیٹا پانی جو ہے نا وہ بیٹھ کے پینا ہے، اور آپ خود کھڑے ہو کے پی رہے ہوں، تو وہ بچہ اگلے دن کھڑے ہو کر پانی پیے گا، وہ بیٹھ کر نہیں پیے گا. وہ اس لیے کہ اس نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ نے خود تو کھڑے ہو کر پانی پیا ہے. تو وہ جو آپ اس کو الفاظ بولیں گے وہ مار کھاتا رہے گا، وہ الفاظ سنتا رہے گا، لیکن وہ اس کا عمل تبدیل نہیں ہوگا. اس کا عمل تبدیل ہوگا جب آپ اس کو وہی چیز دکھائیں گے جو آپ بول رہے ہیں. اگر آپ خود جھوٹ بول رہے ہیں بچہ بھی جھوٹ بولے گا. اگر آپ خود غصہ کر رہے ہیں بچہ بھی غصہ کرنے لگے گا. آپ اگر خود مار رہے ہیں بچہ بھی مارنے کی طرف آ جائے گا. آپ خود لڑائیاں کرتے ہیں بچہ بھی لڑائیاں، یا بچوں کو ایسا ماحول ملا ہے جس میں بچے سارے لڑتے ہیں، وہ بچہ بھی لڑائیاں کرنا سیکھ جائے گا. تو سب سے اہم یہ ہے کہ والدین جو آپ بچے کو سکھانا چاہتے ہیں گھر میں وہی ماحول اس کو دیجیے. صحیح ہے. آپ چاہتے ہیں کہ میرا بچہ جو ہے وہ آہستہ گفتگو کرے، آپ بھی آہستہ گفتگو کیجیے. آپ یہ چاہتے ہیں کہ میرا بچہ جو ہے وہ کسی بھی بات کے اوپر غصے میں نہ آئے، تو آپ بھی غصہ کرنا ختم کر دیجئے. بچہ خود بخود وہ چیزیں سیکھنا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ بچے میں 3 عادتیں بچپن سے ڈالنی ہیں. سب سے پہلے نمبر پر ہے نماز،
دوسرے نمبر پر ہے سچ بولنا، تیسرے نمبر پر خدمت کا جذبہ. یہ تین چیزیں، اور یہ کیسے ڈلیں گی ہم ذرا اس پہ اب گفتگو کرتے ہیں. سب سے پہلے نمبر پر تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جو نماز کی عادت ہے بچے کو بچپن سے ڈالنی ہے. اب مثلا بچے جو ہیں وہ بچپن میں اصرار کر رہے ہیں کہ مجھے فلاں کھلونا لے کر دیں، تو اگر وہ بچہ اصرار کر رہا ہے کہ مجھے فلاں کھلونا لے کر دیں، تو آپ بچے کو کہو کہ بیٹا تمہیں یہ کھلونا تو مل جائے گا لیکن تمہیں 40 دن جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہوگی. صحیح. اب وہ بچے، آپ اس کے بعد کیا کریں، بچے کے کمرے میں ایک چارٹ بنا کر اسے کہو چارٹ بنا کر ادھر لگاؤ، اور اس میں آپ ہر روز کی نمازوں کو ٹک کرو کہ آپ نے 40 دن کی نمازیں پڑھی ہیں جماعت کے ساتھ. آپ کو سائیکل مل جائے گی، یا آپ کو نیا بیگ مل جائے گا، یا آپ کو جو رائٹنگ ٹیبل ہے وہ مل جائے گا، یا آپ کو نئی کرسی مل جائے گی. اس سے کیا ہوگا، بچے کو ترغیب ہوگی. بچہ چھوٹے چھوٹے ہدف جب حاصل کرے گا نا ایفرٹ سے، اس کو محنت کی عادت ہوگی، مشقت کی عادت ہوگی، اور اس میں ایک بے انتہا خوشی پیدا ہوگی، اور اس کو یہ یقین ہوگا کہ نہیں میں کر سکتا ہوں، کہ مجھے اسے اپنی ذات پر یقین پیدا ہوگا کہ ہاں میں کر سکتا ہوں، مجھے میں دوسروں سے کم نہیں ہوں، اور میں کسی بھی گول کو اچیو کر سکتا ہوں. اچھا، دوسرے نمبر پر یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر آپ نے 7 سال کی عمر میں شریعت نے حکم دیا ہے کہ بچے کو نماز کا عادی بنانا ہے، آپ نے 7 سال کی عمر سے اس کو مصلی لا کر نہیں دیا ہے، اس کو ٹوپی لا کر نہیں دی ہے، اس کو اپنے ساتھ مسجد میں لے کر نہیں جانا شروع ہوئے، آپ نے اس کو نمازوں کے بارے میں نہیں پوچھا، تو اب آپ یہ بات دماغ سے نکال دیں کہ 17 سال کی عمر میں وہ کوئی پکا نمازی بنا ہوا ہوگا. ممکن نہیں ہے، کیونکہ وہ جو 7 سال کی عمر سے 17 سال کی عمر تک آپ نے اس کو 10 سال چھوڑے رکھا، تو اب 17 یا 15 سال کی عمر میں وہ اچانک سے نمازی نہیں بنے گا. تو اچانک سے نمازی کوئی بچہ نہیں بن سکتا. اس کو رفتہ رفتہ عادت ڈالنی ہے. 7 سال کی عمر سے شروع کریں گے، 8 سال میں تھوڑا اور پکا ہوگا، 9 سال میں اور ہوگا، پھر آہستہ. دوسرے نمبر پر یہ اصول ہے، یہ تجربے سے یہ بات جو ایک تجربہ ہوا ہے وہ اس سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ سب سے پہلے آپ ایسا کریں، بچے کو فجر کی نماز کی عادت ڈالیں. 7 سال کا ہو گیا، آپ فجر کی نماز کی عادت ڈالیں. فجر کی نماز میں وہ دیر سویر سے اٹھتا ہے، کبھی 7:30 بجے اٹھتا ہے، نماز 5:30 ہو جاتی، کوئی مسئلہ نہیں. آپ ایسا کہیں، اس بچے کو کہیں کہ ٹھیک ہے، جب تم نے اسکول جانا ہے، تم نے اٹھنے کے بعد سب سے پہلا کام نماز پڑھنی ہے. نماز پڑھنے کے بعد تمہیں ناشتہ ملے گا. تم فجر کی نماز پڑھو گے، ناشتہ پھر ملے گا. آپ اس پر کر دیں، پابند کر دیں کہ ناشتہ ملے گا ہی نہیں جب تک نماز نہیں پڑھو گے. اور اسکول جانے سے پہلے تمہارے ناشتہ کرنا ضروری ہوتا ہے، اور ناشتے سے پہلے تمہاری نماز ضروری ہے. اس کا پابندی کروا دیں گے، بچہ پکا نمازی. سب سے پہلے فجر کی نماز کی عادت ڈالنا آسان ہے. وہ تھوڑے دیر سے پڑھے گا، پہلے بے وقت پڑھے گا، رفتہ رفتہ پھر آپ اس کو وقت پر لے آئیے گا. لیکن فجر کی نماز کی عادت اس کو پکی ہو جائے گی اس طرح، اور وہ ہر روز اسکول جانے سے پہلے یا جب بھی گھر میں ہو تو صبح اٹھنے کے فوراً بعد ناشتے سے پہلے 2 رکعت فرض پڑھے گا، فجر کی نماز ادا کرے گا، تو فجر کی نماز کی عادت پڑ جائے گی. اچھا، اس فجر کی نماز کی جب عادت پڑ جائے، اب آپ دوسری نماز جو بچے کو سکھائیں وہ ہے پھر مغرب کی نماز. کہ مغرب کی نماز میں ویسے بھی شریعت کا حکم ہے کہ مغرب کے وقت جو ہے بچوں کو باہر نہ نکلنے دو. باہر اندھیرے کے وقت پہ باہر بچے ادھر ادھر پھر رہے ہیں. ویسے بھی ہمارے ہاں گھروں میں مغرب کے سے پہلے بچوں کو گھر بلا لیتے ہیں. جیسے ہی سورج ڈھلنے لگتا ہے تو بچے جو ہیں وہ گھر بلا لیے جاتے ہیں. تو آپ بچوں کو بلائیں، اس کے بعد بچوں کو کہیں کہ ہاں بھی مغرب کی نماز پڑھیں. فجر کے بعد دوسری وہ نماز جس کی آپ نے اس کو عادت ڈالنی ہے وہ پھر مغرب کی نماز ہے. اس وقت میں بچہ آتا ہے، کھیل کود کر آیا ہے یا جو بھی کام کر کے آیا ہے، آپ اس کو کہیں وضو کرے، نماز پڑھ لیں. یا والد صاحب عموماً گھر پر ہوتے ہیں اس وقت میں، آپ جیسے ہی مغرب کی اذان ہوئی ہے بچے کو وضو کروائیے، اپنے ساتھ لے کر مسجد چلے جائیے، بچہ انشاءاللہ پکا نمازی بن جائے گا. تو اس طرح سے کیا ہوگا کہ فجر اور مغرب یہ 2 نمازیں ہو گئیں. اس کے بعد پھر آپ ظہر اور عصر کی عادت ڈالیں، اور آخر میں عشاء کی. کیونکہ عموماً بچے جو ہیں ابھی تو کراچی یا بڑے شہروں میں تو بچے نہیں سوتے، لیکن جو پاکستان میں جو رورل آبادی ہے بہت ساری، اس میں بچے چونکہ رات میں سو جاتے ہیں عشاء، تو سب سے آخر میں پھر آپ عشاء کی عادت ان کو ڈال دیجیے.
ٹھیک ہے جی. اس کے ساتھ اور کام بھی کریں آپ. بچے کو آپ کھلونے وہ جو اگر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی کارٹون یا کوئی کلر والی بک لا کر دیں, آپ بازار میں ملتی ہیں نماز والی کلر کرنے والی بکس, وہ لا کر دیں کہ نماز کے طریقہ اس میں بتایا گیا ہے, وہ کلر کرنے والی کتاب لا کر دے دیجیے ان کا. اسی طرح بچے کو یہ کہیں کہ اچھا تم تو نماز پڑھنے لگے ہو, اپنے اسکول کے ساتھ دوستوں کو بھی بتانا کہ میں فجر کی نماز پڑھ کے آتا ہوں. اگلے دن وہ دوست اپنے ابو کو جا کے بتائیں گے, اپنی اماں کو گھر میں بتائیں گے, اور وہ بھی نمازی بنیں گے. تو بچے کو داعی بنائیں, بچے کو نماز کی دعوت دینے والا بنا دیں. اس سے کیا ہوگا, بچہ خود نماز کا پکا ہو جائے گا. اور اسی طرح مغرب میں عشاء میں جب وہ بچہ جاتا ہے تو بچوں کو کہو کہ بھائی اب مغرب کی نماز آپ پڑھنے لگے ہو, اپنے جو دوست آپ کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ان کو بھی لے کر مسجد میں جاؤ. تو بچہ جب خود داعی بنے گا, نماز کی دعوت دینے لگے گا, تو یہ ایک بہترین طریقہ ہوگا, اور بچہ خود نماز کا پکا ہو جائے گا, اس کے دوستوں میں بھی شعور ہوگا, اور انشاءاللہ پھر اس کی نماز جو ہے وہ کبھی بھی زندگی میں نہیں چھوٹے گی. یہ تو تھا پہلی چیز جس کو ہم نے بچے کو نماز کا عادی کیسے بنائیں, اس پر گفتگو کی. اب دوسرے نمبر پر ہے بچے کو سچ کی عادت کیسے ڈالیں. تو دیکھیں, بچے کو سچ نظر آئے گا تو پھر بچہ سچ بولے گا. اگر آپ نے یہ گھر میں خود کہا بیٹا باہر جا کے دروازے پہ بتا دو کہ ابا گھر پہ نہیں ہیں, تو وہ بچہ ساری زندگی وہ یہی بولے گا, وہ جھوٹ پر ہی آئے گا, وہ تو اس سے جھوٹ ختم نہیں ہو سکے گا. صحیح ہے. یا آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہوں, کہہ رہے ہیں فون آیا, آپ نے کہا ہاں میں دفتر میں ہوں, میں کام کر رہا ہوں, تو نہیں. بچے نے ایک دفعہ سن لیا, اس کی زندگی اس کے دل پہ نقش ہو جائے گا, وہ جھوٹ پھر اس کی زندگی سے نکل نہیں سکے گا. تو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ گھر میں سچ بولنے کا رواج ڈالیں, خود سے اپنی زندگی سچ پر لے کر آئیں. تو اور سچ پر انعام دیں. اگر بچہ سچ بولتا ہے اس کی حوصلہ افزائی کریں, انعام رکھیں کہ بچہ سچ, یہ 5 روپے تمہیں انعام ملے, یہ ٹافی ملے گی, یہ بسکٹ ملے گا, تو انعام دیں. بچے کو انعام دے کر, اور انعام دینے کی جو عادت ہے اس پر لے کر آئیے, اور بچے کو سچ بولنا اس طرح سے سکھائیے. تیسری چیز جو ہے وہ جو یہ تو ہے پہلی نماز. دوسرے نمبر پر ہو گیا جو بچے کو سچ بولنا. تیسری چیز جو بچے کو سکھانی ہے وہ ہے خدمت کی عادت. بچے کو کس طرح سے ہم ڈال سکتے ہیں. تو دیکھیں, اس میں حضرت سعد بن عبادہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مشہور صحابی ہیں. وہ خزرج قبیلے کے جو سردار تھے. ٹھیک ہے. تو انصار کے 2 قبیلے تھے, ان میں سے ایک اوس تھا, ایک خزرج تھا. تو خزرج قبیلے کے سردار حضرت سعد بن عبادہ تھے. تو جیسے سردار ہوتے ہیں, بڑے مالدار تھے ماشاءاللہ. تو ان کے ہاں ایک روایت تھی کہ حضرت سعد بن عبادہ کے گھر میں روزانہ مہمانوں کے لیے کھانا پکتا تھا. تو جیسے ہی یہ شام عصر کے بعد ہوتا اور سورج ڈھلنے لگ جاتا, تو حضرت سعد بن عبادہ گھر سے باہر نکلتے اور آواز لگاتے مدینہ منورہ میں کہ کوئی ہے من اراد اللحم والشحم فلیاتنا, کہ کوئی جس کو گوشت چاہیے, جس کو کھانا نہیں ملا, وہ آج ہمارے گھر پہ آ جائے, ہم نے کھانا پکایا, وہ آج ہمارا مہمان ہوگا. تو حضرت سعد بن عبادہ اس طرح دعوت دیتے تھے. تو حضرت قیس بن سعد ان کے صاحبزادے تھے. تو کچھ جیسے بچہ تھوڑے سے دیکھتے ہیں کہ میرے ابا اعلان کر رہے ہیں, بچے بھی اس کی نقل اتارنا شروع کر دی. پھر تھوڑے سے بڑے ہوئے تو حضرت سعد بن عبادہ نے اپنے صاحبزادے حضرت قیس کی ڈیوٹی لگا دی کہ بھائی تم نے روزانہ مغرب کے قریب جو ہے وہ عصر کے بعد مغرب کے درمیان جو ہے تم نے آواز لگانی ہے کہ من اراد اللحم والشحم فلیاتنا, جس کو گوشت چاہیے, جس کو کھانا چاہیے, وہ آج پھر ہمارا مہمان بن جائے, جس کے پاس کھانے کا کچھ نہیں وہ ادھر ہمارے گھر آ جائے. تو یہ عادت ان کو ڈیولپ ہو گئی ان میں. حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا. ان کے بعد حضرت قیس بن سعد جو ہیں وہ ان کے وارث تھے, جانشین تھے. تو تاریخ میں لکھا ہے کہ اسلامی تاریخ کے چند نہایت سخی لوگوں میں حضرت قیس بن سعد کا شمار ہوتا تھا. اور حضرت قیس بن سعد اتنے مالدار تھے کہ ہر وقت مدینہ منورہ کے آدھے لوگ جو ہیں وہ ان کے مقروض رہتے تھے, اس لوگوں کو بے تحاشا قرضے دیتے تھے, اور سخی بھی بہت زیادہ تھے. اسی طرح وہ اعلان کرواتے, کھانا کھلاتے. تو جب ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت قیس بن سعد جو ہے وہ بیمار پڑ گئے.
جب وہ بیمار پڑے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے پاس جو عیادت کرنے والے ہیں، تیمارداری کرنے والے، وہ لوگ تھوڑے سے آئیں. تو حضرت قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا شکوہ ہوا، اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ یار میرے پاس عیادت کرنے والے لوگ نہیں آئے. تو انہوں نے کہا کہ حضرت قیس سے یہ کہا کہ وہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں نے قرضے آپ سے اتنے لیے ہوئے ہیں کہ وہ شرماتے ہیں کہ آپ کے پاس آئیں گے تو کہیں قرضہ ہی واپس نہ کرنا پڑے. اب ظاہر ہے جس کا قرضہ دینا ہوتا ہے آدمی اس کو شکل دکھاتے ہوئے شرماتا ہے، تو اس لیے لوگ شرما رہے ہیں. تو حضرت قیس بن سعد نے کہا کہ جاؤ مدینہ کے گلیوں میں اعلان کرو کہ جس نے آج کے دن قیس بن سعد کا جتنا قرضہ دینا ہے سب کا سب میں نے اس کو معاف کر دیا. تو انہوں نے جا کر جیسے ہی یہ اعلان کیا تو مدینہ منورہ کی گلیوں کے اندر شور اٹھ گیا، اور لوگ اتنی بڑی تعداد میں حضرت قیس بن سعد کے دروازے پر عیادت کرنے کے لیے آئے کہ دروازے کی جو چوکھٹ تھی وہ ٹوٹ کے گر گئی. اتنا جمگھٹا لوگوں کا پھر وہاں لگ گیا. تو یہ کیا تھا؟ اس سے ہمیں پتہ کیا چلتا ہے کہ بچپن سے انہوں نے حضرت سعد نے اپنے صاحبزادے قیس کی عادت ڈالی تھی. وہ بچے میں سخاوت بڑھتے بڑھتے اتنی تک پہنچ گئی کہ ان کو عرب کا سب سے سخی آدمی بنا دیا. تو یہ اس سے دوسرے یہ بھی پتہ چلا کہ بچے کو بچپن سے سخاوت کی عادت بھی آپ نے ڈالنی. مثلا آپ نے کسی فقیر کو پیسے دینے ہیں، بچے کو کہیں کہ بچہ بیٹا اس کو دو، تاکہ کیونکہ بچے میں نا روزانہ جب بچہ ہوتا ہے وہ روزانہ مانگنے کی عادت، اس کو لینے کی عادت پڑ جاتی، اور تو اس میں دینے کی عادت ڈیولپ کروائیں. آپ گھر میں بچوں کے لیے جو کوئی چیز لے کر آتے ہیں، 4 بسکٹ لائے ہیں، ایک بیٹے کو دیں گے، بیٹا سب میں تقسیم کرو، بیٹا دوسروں کو تقسیم کرے. اسی طرح کوئی فقیر آیا ہے، مانگنے والا ہے، آپ بیٹے کو دیں کہ وہ آگے دے، تاکہ اس میں عادت یہ پڑے. اسی طرح بچے کو یہ کہیں، آج ماہرین اس نتیجے تک پہنچے، بچے کو یہ کہیں کہ بیٹا پانی لے کر آؤ، تاکہ اس کی خدمت کی عادت پڑے. بیٹا تولیہ لے کر آؤ، وہ تولیہ لے کر آئے. بیٹا میرے پاؤں دباؤ، تاکہ اس کو بڑوں کے ادب کا، بڑوں کی عزت احترام، بڑوں کا احترام کرنے اور والدین کا جو ادب ہے وہ ان کے دل کے اندر پیدا ہو، اور عاجزی اور تواضع اس کے دل میں پیدا ہو جائے. اور اگلے نمبر پر گھر کے اندر اب شام ہوگی، جیسے شام ہوگی تو آپ بچوں کو کہو بیٹا گھر کے اندر کھلونے آپ کے بڑے بکھرے ہوئے ہیں، سب کھلونے جمع کرو. اپنے کھلونے جمع کر کے اپنی کھلونوں کے باسکٹ میں ڈالو، یا کھلونوں کے جگہ جو بھی ہے اس الماری کے اندر جا کر رکھ دو آپ. تو بچوں کو گھر میں اس طرح کے کام کروائیں. اس سے کیا ہوگا کہ بچوں کے اندر یہ 3 جو عادتیں ہیں وہ ڈیولپ ہو جائیں گی. آخر میں ہم صرف جو 3 بنیادی مہارتیں ان کا ذکر کر کے اس کا بھی اختتام کرتے ہیں. ایک سب سے پہلے بچوں کے اندر 3 مہارتیں پیدا کرنے کی بڑی ضرورت ہے جی. سب سے پہلے نمبر پر ہے بچے کے اندر جو عادت آپ نے پیدا کرنی ہے وہ ہے مسئلہ حل کرنا. صحیح ہے، گھر میں کوئی مسئلہ آ گیا، آپ بچے سے مشورہ کریں، یا بیٹا یہ کیسے ہوگا، اور بچے کو مشکل سا کوئی سوال دیں کہ یار بچوں یہ دیکھ کر آؤ یار یہ کیسے ہوگا. اچھا بیٹا مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہا، آپ مجھے بتاؤ. بچے کو ایک بات وہ کہے، پھر کہو نہیں یہ اس میں تو یہ غلطی ہے، پھر وہ دوسرا بات کرے، وہ دوسرا حل پیش کرے، وہ تیسرا حل پیش کرے. اس سے کیا ہوگا، بچے کی جو کریٹیوٹی ہے، بچے کے دماغ کے اندر جو تخلیقی صلاحیت ہے وہ بڑھے گی. یہ بچے میں پیدا کریں کہ بچپن میں اگر آپ نے تخلیقی صلاحیت پیدا کر دی، پرابلم سالونگ اس کو آ گئی، تو یہ ایک بہترین اس کی پوری زندگی کا مسئلہ آپ نے حل کر دیا ہوگا. دوسرے نمبر پر کیا ہے کہ گھر کے اندر اب چھوٹے بچے ہیں، جیسے 3-4 سال کے بچے ہیں، ان کو چونٹیاں اچھی لگتی ہیں، ان کو پھل اچھے لگتے ہیں، ان کو پودے اچھے لگتے ہیں، ان کو مختلف طرح کی چیزیں اچھی لگتی ہیں. آپ بچے کو کہیں کہ بیٹا آج آپ کا ٹاسک یہ ہے کہ گھر میں کتنی قسم کے پودے لگے ہوئے ہیں گن کر آؤ اور مجھے بتانا. اب وہ بتائے گا کہ یہ شام کو آ کر اب پھر آپ اس کو ذمہ لگا دیں کہ بیٹا ہم نے آج تک کتنی قسم کے فروٹ کھائے ہیں، ان کے نام گن کر مجھے بتاؤ. اب 4-5 سال کا بچہ ویسے بھی فروٹس کے نام یاد کر رہا ہوتا ہے، وہ کہے گا میں نے پائن ایپل کھایا ہے، فلاں کھایا، امرود کھایا، سیب کھایا، کیلا کھایا. بچے کو یہ چیزیں تحقیق کی، اب وہ بھولے گا، پھر آپ کہیں گے نہیں یاد کرو ایک اور پھل بھی ہے، پھر وہ اس کو یاد ہے. اس سے کیا ہوگا، تحقیق کی عادت اس میں پڑے گی، اور اگلے دن وہ خود بتائے گا کہ ابو کل مجھے بھول گیا تھا، وہ فلاں پھل بھی تو ہم نے کھایا تھا اور فلاں چیز. بچے کے ذمہ لگائیں، مثلا آپ بچے کے ذمہ یہ بھی لگا سکتے ہیں کہ بیٹا ابھی فارغ ہو، آج آپ یہ گنو کہ گھر میں کتنی قسم کے حشرات ہیں، کتنی قسم کے کیڑے ہیں.
اب یہ کہنے میں چیز نہیں ہے، لیکن بچوں کو کیڑوں کے نام آئیں گے کہ اچھا بھائی یہ چونٹی ہے، یہ مکڑی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ اس سے بچوں میں ایک بڑی جو تحقیق کا مادہ ہے نا وہ پیدا ہوگا. اب بچہ جیسے قرآن پڑھ رہا ہے، آپ اس کو کہیں کہ اچھا بھائی بچہ یہ سورہ رحمان میں رحمان کا لفظ کتنی مرتبہ آیا، بچے کو اس پر ڈالیں بچوں کی، تاکہ اس میں ریسرچ پیدا ہو. اگر بچے نے میتھ پڑھی ہے، ریاضی پڑھی ہے، تو آپ بچے کو یہ کہیں کہ اچھا ہم نے میتھ میں یہ پڑھا ہے کہ سرکل آج ہم نے پڑھا ہے، تو سرکل ہم تلاش کر کے لاؤ، آج ان کی تصویریں لے کر آؤ. مثلا تھوڑا بڑا بچہ اس کو کہو موبائل لے جاؤ اس کی تصویر، اب وہ شہر میں جائے گا، جہاں جہاں اس کو سرکل بنا ہوا نظر آئے گا وہ اس کی تصویر لے کر آئے گا. آخری چیز جو بچے میں پیدا کرنا وہ ہے ابلاغ، اپنا ما فی الضمیر بتانا. اور جو شروع سے ہم بتاتے آ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں میں کس طرح ڈیولپ کیا، بچوں کو اظہار خیال کی کتنی آزادی تھی حضور کی مجلس میں. تو یہ بڑی اہم ہے، بچے کو کی زبان پر بڑی توجہ دیں. پہلے ہمارے ہاں ہوتا تھا مائیں، نانی، دادی، وہ گھر کے بچوں کے اوپر بڑی توجہ دیتی تھی کہ ان کی زبان صحیح ہو، اس کا تلفظ صحیح ہو، کوئی لفظ غیر محل پہ نہ بولے، کسی لفظ کا تلفظ جو ہے وہ گڑبڑ نہ ہو، کیونکہ یہ زبان سیکھنا بچپن میں پکا ہو رہا ہوتا ہے. ابتدائی 5 سال میں ایک بچہ 5000 الفاظ سیکھتا ہے. اگر یہ الفاظ غلط ہو گئے پوری زندگی وہ غلط بولے گا. ٹھیک ہے، تو بہرحال جو خلاصہ آج کے درس کا یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بچوں کی تربیت کے حوالے سے اتنی زبردست رہنما اصول دیے ہیں. اگر ہم اپنے گھر میں، اپنی مجلسوں میں، اپنے ہاں ان تمام چیزوں کو نافذ کریں گے تو ہماری جو اولاد ہے، ہمارے بچے ہیں، وہ بہترین اور پروڈکٹیو بچے ہوں گے. ان میں تخلیقی صلاحیتیں ہوں گی، وہ ایکسل کر سکیں گے، وہ آگے بڑھ سکیں گے، وہ دوسروں سے بہتر پرفارم کر سکیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سیرت پر پوری طرح سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آپ کے کوئی بھی سوال ہوں آپ ہمیں شیئر کیجئے گا، ہم انشاءاللہ ان کے جوابات دیں گے.